بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو آل ویڈیو ٹاپک اور میں ہوں نعیم شاہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہے یعنی مالدار بھی ہے اور امیر بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی۔ عرض کرنے لگا حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی، کھجور کی چھال کی چٹائی بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگا یار ایک عجیب بات نہ بتاؤ؟ میں نے کہا بتاؤ۔ تو عرض کرنے لگا 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میری حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو شخص کہنے لگا حضور میں اب پھر کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو فرمانے لگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا۔ شخص کہنے لگا مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، جو سوچتا ہے اتنا ہی ملے گا۔ شخص کہنے لگا آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مخروص ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا وہ دلیل حوالہ مانگیں گے؟ پھر فرمایا عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالہ نہیں مانگتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتا، اور سخاوت کرتے وقت ٹوٹلانا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتے پوچھتے دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار توڑی ہو؟ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا ابوبکر تو بڑی باتیں کرتا رہتا تھا، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے دے گا؟ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے سلام کا جواب دیا، وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ مخاطب ہو کر کہنے لگا معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے 3 چیزیں آ گئی، ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا، میں نے دل میں خیال کیا اتنا تگڑا نہیں جتنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا ہوں اور میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا تو میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیہ چاہیے تھی، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیہ رکھ دی ہے، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔
شخص کہنے لگا میں نے فوراً سے کہا حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میرے ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کے اولاد عیش مستی کرتے پھرے، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے کہ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، کہ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیل میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ۔